أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آپ انہی لوگوں کو خطرے سے آگاہ کر سکتے ہیں جو نصیحت کو مانے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے. آپ ان کو مغفرت کی اور معزز اجر کی بشارت سنا دیجیے. ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ بھی انہوں نے اعمال آگے بھیجے ہیں ہم ان کو لکھ رہے ہیں اور ان کے آثار کو بھی لکھ رہے ہیں، اور ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واضح کتاب میں پہلے ہی لکھ رکھا ہے. یہ اوپر سے گفتگو چل رہی ہے کہ جن کے اندر بات کو ماننے کا جذبہ ہوتا ہے تو وہی اپنی زندگی کو سدھار سکتے ہیں، لیکن جن کے اندر باتوں کو ماننے کا جذبہ نہ ہو تو براہ راست نبی بھی ان کے سامنے آ کر کوئی بات کہے گا یا براہ راست اللہ کی طرف سے ان کو کوئی بات کہی جائے گی تو وہ اس کو مانیں گے نہیں. اور یہ بات گزر چکی کہ انسان باتوں کو نہیں مانتا ہے، ایک تو اپنی انانیت کی وجہ سے، اپنا ایگو، بڑا پن، تکبر کہ میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گا، کسی کی بات کو کیوں مانوں، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے میں خود اس کو ڈیسائیڈ کروں گا. جیسے کہ آج مستقل یہ فیشن، حالانکہ وہ کچھ بھی جانتا نہ ہو، لیکن یہ بڑا پن ہے کہ میں اپنا کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے میں خود اس کو ڈیسائیڈ کروں گا. تو ایسا آدمی کبھی بھی سیدھی بات کو بھی قبول نہیں کرے گا. دوسرے انسان کے لیے بات کو ماننے سے رکاوٹ بنتی ہے اپنے خاندان کی روایات، رسوم اور ریت اور عادتیں اور اپنی خواہشات، کہ جہاں اس کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو اس کے لیے اس کو ماننا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے ٹھان لیا ہے کہ کسی کی بات کو ماننا نہیں ہے تو ان تک تو بات پہنچانا یہ مفید نہیں ہوگا، ان کے حق میں برابر. لیکن جن کے اندر واقعی ماننے کا جذبہ ہے تو وہ ان تک اگر آپ بات کو پہنچاؤ گے تو وہ ان کے حق میں مفید ہوگا. انما تنذر من اتبع الذکر، نصیحت کو قبول کرنے کا جو لوگ جذبہ رکھتے ہیں، تو بات کو ماننے کا جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ ہر اچھی بات کو قبول کرے، چاہے وہ اچھی بات اس کے باپ دادا اور خاندانی روایات اور رسوم کے خلاف ہو، چاہے وہ اچھی بات اس کی خواہشات کے خلاف ہو، اپنے مفادات کے خلاف ہو، لیکن آدمی کو اس کے اندر یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ جو حق ہوگا، جو بات اچھی ہوگی میں اس کو قبول کروں گا.
لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہر اچھی بات سچی ہو یہ ضروری نہیں. بہت سی مرتبہ باتیں تو بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن وہ سچی نہیں ہوتی، یعنی اس کے پیچھے حقیقت اور ریئلٹی نہیں ہوتی. جیسے کہ یہ جمہوری نظام میں، ڈیموکریسی سسٹم میں بہت سارے نعرے دیے جاتے ہیں کہ عورتوں کی آزادی، بولنے کی آزادی، فریڈم آف اسپیچ، اور اظہار رائے کی آزادی، اور ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق کا تحفظ اور جمہوریت کا تحفظ، دہشت گردی اور آتنکواد کا خاتمہ کرنا ہے. ہر حکومت یہ کہتی. تو باتیں تو بہت اچھی ہیں لیکن یہ سب اچھی باتیں سچی نہیں. اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی نعرہ ہمارے لیے تو کافی ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس. بات تو بہت اچھی، کیسا ہی ہونا چاہیے، لیکن ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ بات سچی نہیں. تو شریعت اور دین کے لیے فقط یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی اچھی بات ہو تو ہم اس کو قبول کر لیں، بلکہ ضروری ہے کہ وہ بات اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ سچی بھی ہونا چاہیے. اور پھر اس کے آگے کہ ہر سچی بات ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث ہو، کیونکہ بہت سی اچھی باتیں براہ راست قرآن میں نہیں ہوتی اور قرآن کے حوالے سے کوئی اس کو بیان کرے تو ہے تو بات سچی لیکن وہ کسی آیت کا ترجمہ نہیں ہے. بات تو سچی لیکن وہ کوئی حدیث نہیں ہے. تو اگر قرآن کے حوالے سے، کوئی حدیث کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ سچی بات ہو، اچھی بات ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث بھی ہو یا قرآن کی کوئی آیت بھی ہو. تو اسی لیے دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں انسان کو محتاط رہنا چاہیے. حسن بصری ایک بہت بڑے عالم، فقیہ، بزرگ گزرے ہیں. وہ یہ فرماتے تھے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ یہ جو قرآن اور حدیث کا علم ہے یہ حقیقت میں دین ہے، دین کی باتیں. تو اس لیے تم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم دین کی باتیں کس سے لے رہے ہیں. واٹس ایپ سے لے رہے ہیں، یوٹیوب سے لے رہے ہیں، فیس بک پیج سے لے رہے ہیں، اور ٹویٹر پر کوئی پیغام آیا تھا وہاں سے لے رہے ہیں. کوئی ایڈوکیٹ ہے وہ بیان کر رہا ہے، کوئی پروفیسر ہے وہ باتیں بیان کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے وہ بیان کر رہا ہے، اور چاہے وہ قرآن کھول کر بیان کر رہا اور وہ حدیث کی کتاب سامنے رکھ کر انجینئر ہو وہ اس کے حوالے دے کر بات کر رہا، لیکن چونکہ وہ دین کے حوالے سے بات کر رہا ہے تو پہلے ہمیں یہ سوچنا سمجھنا ہوگا کہ کیا واقعی یہ اس کی بات درست ہے یا نہیں. اس نے جو ریفرنس دیا ہے، حوالہ دیا ہے کہ فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو وہ ریفرنس صحیح ہے یا نہیں. مان لو اگر صحیح بھی ہے تو کیا وہ جو سمجھ رہا ہے وہی اس کی حقیقت ہے یا وہ کچھ اور سمجھ رہا ہو. تو آج کے زمانے میں جو دجال کے فتنے کا زمانہ ہے، تو دجال کا فتنہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بہت سخت فتنہ ہوگا، تو اس کی وجہ یہی ہوگی کہ لوگ قرآن اور حدیث کے حوالے ہی سے بات بیان کریں گے لیکن اس کے باوجود لوگوں کو وہ گمراہ کر رہے ہوں. تو اس لیے ہر اچھی بات سچی ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور ہر سچی بات وہ قرآن کی آیت ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو یہ صحیح نہیں ہے. تو اس کو ماننے سے پہلے ہمیں خود سوچنا ہوگا. جیسے ہر ڈاکٹر کسی کوئی بیمار ہے اور اس کو کسی نے کوئی علاج بتلا دیا تو ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کا بتلایا ہوا علاج کرنا آدمی شروع نہیں کر دیتا. پہلے وہ تحقیق کرتا ہے کہ یہ علاج صحیح ہے یا نہیں ہے.
جو ماہر ڈاکٹر ہے اس سے پوچھتا ہے کہ فلاں نے یہ علاج بتلایا ہے تو کیا میرے لیے یہ علاج اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا. تو ہر فیلڈ میں ماہرین ہوتے ہیں اور اس فیلڈ کے ماہرین کی طرف آدمی رجوع کرتا ہے. تو ایسے ہی دین کے باب میں بھی ایسا ہونا چاہیے. تو یہاں بہرحال تعریف ان لوگوں کی ہے جن کے اندر حق بات کو قبول کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگ بات کو قبول بھی کرتے ہیں اور وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. وہ خشی الرحمن بالغیب، ان کے دل میں ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں میرا اللہ، میرا محسن، میرا منعم، میرا پیدا کرنے والا، مجھ کو رزق دینے والا، ہر وقت میری حفاظت کرنے والا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا کوئی میرا غلط قدم نہ اٹھ جائے جس کی وجہ سے اس کا غضب نازل ہو جائے. تو ایسے لوگ وہ ہدایت پا لیتے ہیں اور پھر وہ ہدایت پر باقی بھی رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بشارت سنائیے کہ اگر تمہارے اندر واقعی ایسا اچھا اور سچا جذبہ ہے اور اللہ کا ڈر ہے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مغفرت کا باعث اس کو بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کے اجر سے نوازیں گے. اور یہ اس کا حقیقی فائدہ تم کو مرنے کے بعد پہنچے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ آدمی مر جاتا ہے تو گل سڑ جاتا ہے اور اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہے، مٹی میں مل جاتی ہے، تو اللہ کیسے پیدا کریں گے؟ تو کائننا نحیی الموت، ہم قادر، پہلے کچھ بھی نہیں تھے تم اور ہم نے پیدا کر دیا. تو ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا تو کون سا مشکل؟ کسی انسان نے کوئی کام ہی نہ کیا ہو تو پہلی مرتبہ اس کے لیے وہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک مرتبہ وہ کر چکا ہو تو پھر اس کو تجربہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے یہاں تو تجربے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے تو سب کام یکساں ہیں، پہلی مرتبہ کیا جائے یا 100ویں مرتبہ کیا جائے. تو ہم اس پر قادر ہیں. اور رہی یہ بات کہ انسان عمل کرتا ہے تو وہ عمل تو نظر بھی نہیں آتا، ختم ہو جاتا. خود عمل کرنے والے کو بھی یاد نہیں رہتا کہ آج رمضان ہے تو اس سے پچھلے رمضان کو میں نے کیا عمل کیا تھا. اس وقت انسان کو خود بھی یاد نہیں رہتا، تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ عمل کا بدلہ دیں گے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ ہمارے یہاں سب ریکارڈ محفوظ، تمہاری میموری میں ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مخصوص میموریاں ہیں، اس میں تمہارا سب ریکارڈ کچا چٹھا وہ اللہ نے محفوظ اور سیو کر کے رکھا ہے کہ جس کے حذف اور ڈیلیٹ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں، وہ باقی رہنے والا. اور فقط اعمال نہیں بلکہ اعمال کے نتائج بھی، وآثارہم، تمہارے نقوش میں بہت ساری چیزیں آ جاتی، یعنی انسان ایک عمل کرتا ہے، عمل کرنے کے بعد وہ عمل تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے اچھے اور برے اثرات باقی رہتے ہیں. مثلا ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم نے جا کر اس کو سمجھا دیا جس کی وجہ سے وہ نماز پڑھنے لگا، تو ہماری بات اس کی بات ختم ہو گئی. لیکن جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا آپ کے کہنے پر، وہ آپ کے سمجھانے کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ نمازی بن گیا. تو جب تک وہ نمازی رہے گا اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا. ایک آدمی نشہ کرتا ہے، آپ نے اس کو سمجھایا کہ نشہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کے نقصانات، جس کی وجہ سے اس نے نشے سے توبہ کر لی، تو اب وہ مرتے دم تک نشہ نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے اس کو نصیحت کی اور آپ کی نصیحت کی وجہ سے اس نے نشہ چھوڑا ہے. تو اس عمل کا یہ اثر ہوا کہ اس نے نشہ کرنا چھوڑ دیا، اپنی زندگی کی فہرست سے اس کو نکال دیا، تو آپ کو اس کا مستقل ثواب ملتا رہے گا. مسجد آپ نے بنوا دی، مسجد میں کوئی ایسی چیز دے دی کہ جو استعمال ہو رہی، آپ تو مر گئے لیکن آپ کے مرنے کے برس برس تک آج تک وہ چیز مسجد والے اس کو استعمال کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ انسان کے عمل کے نتائج ہوتے ہیں، اس کے اثرات. اور جس طرح اچھے عمل کے نتائج ہوتے ہیں، برے عمل کے برے نتائج ہوتے ہیں. کوئی آدمی نماز مسجد میں جانے لگا، آپ نے اس کو بہکا دیا،
جس کی وجہ سے وہ مسجد میں آنا اس نے چھوڑ دیا، تو وہ آپ کے کسی لفظ کی وجہ سے، کسی کلمے کی وجہ سے مسجد میں آنا اس نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد اس نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا، تو جب تک وہ مسجد میں نہیں آئے گا اس کا وبال آپ کو ملتا رہے گا۔ جیسے کہ قرآن میں چھٹے پارے میں ہم نے پرسوں سنا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل و قابیل، دونوں نے قربانیاں پیش کی اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، دوسرے کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ تو قابیل جس کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی تھی وہ حسد کرنے لگا اپنے بھائی حابیل سے، اور اس حسد کے مارے اس نے قتل کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں قیامت تک جو کسی کو قتل کرتا رہے گا تو اس کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ قتل کی شروعات اس نے کی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرھا ووزر من عمل بها۔ اچھا طریقہ اگر ہم کوئی شروع کرتے ہیں تو اس اچھے طریقے پر جو بھی چلتا رہے گا، جب تک بھی چلتا رہے گا تو اس کا ثواب تمہارے کھانے میں آئے گا۔ اور اگر تم نے کوئی بری رسم شروع کر دی، بدعت شروع کر دی، تو اس بدعت کو جب تک لوگ اپناتے رہیں گے، اختیار کریں گے، اس کا وبال ان کو تو ملے گا ہی صحیح، اس کا وبال تمہارے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ تو اللہ اعمال کو بھی محفوظ رکھتے ہیں، اعمال کے نتائج کو بھی محفوظ رکھتے ہیں، اور یہ سب کچھ سامنے آئے گا مرنے کے بعد۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو عمل کرنے سے پہلے ہی ہر چیز کو متعین کر دیا ہے۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو سوچ سمجھ کر حق کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان